بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب سننے والوں کو رجب کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم ماہ رجب کی اہمیت اور فضیلت پر کچھ گفتگو کریں گے۔ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کے احترام کے لحاظ سے کافروں سے لڑائی حرام ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہمیں خود کو عبادت الہی کے لیے فارغ رکھنا چاہیے، اور آج کے دور میں جہاں ہر طرف موت کی بیماری کی خبریں عام ہیں، ایسے میں جو زندہ اور صحت مند ہیں انہیں تو اور اہتمام کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے، اور ہر لمحہ ہر سیکنڈ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رحمان الرحیم نے ہمیں زندگی اور صحت عطا فرمائی اور اس کووڈ-19 سے محفوظ رکھا ہے۔ ہم سال بھر یوں تو دنیاوی کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور عبادت تو بس فرائض کی حد تک ہی باقی رہ گئی ہے، مگر ان 3 مہینوں میں کم سے کم اتنی کوشش ضرور کریں کہ دنیاوی کاموں کو جتنا ہو سکے ترک کریں، فضول کاموں میں خود کو نہ الجھائیں اور ان بابرکت ساعتوں سے فائدہ حاصل کریں۔ ہو سکے تو عبادت الہی میں اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ گزاریں، کیونکہ نہ جانے اگلے برس زندگی اتنی مہلت دے یا نہ دے کہ ان مہینوں کی برکتوں کو سمیٹ سکیں۔ یہ سوچ کر ان مہینوں سے بھرپور فائدہ حاصل کریں اور اپنے نامہ اعمال کو اچھے نیک کاموں سے وزنی بنانے کی کوشش کریں۔ یہ روحانی ترقی کرنے کا مہینہ ہے۔ رجب رحمتوں و نعمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ رجب معبود اور مخلوق کے تعلق کو مضبوط بنانے کا مہینہ ہے۔ رجب آسان عبادتوں کے عوض جنت کے محلات خریدنے کا مہینہ ہے۔ ایسے میں کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اس مہینے کو پائے اور اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے۔ بے شک اس ماہ میں رحمت خداوندی برس رہی ہے۔ جو بیدار ہوگا وہی تو دامن پھیلا کر ان رحمتوں کو حاصل کر پائے گا، اور جو کوئی غفلت میں مبتلا ہوگا وہ اس برستی ہوئی رحمت سے بھی فیض حاصل نہ کر سکے گا۔ اس لیے اس مہینے کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہر وقت ذکر الہی کریں تاکہ ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق جو گناہوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے وہ دوبارہ بحال ہو سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے استغفار کیا کرو اور خدا سے اپنے گزشتہ گناہوں کی توبہ طلب کرو اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق طلب کرو، کیونکہ انسان کے لیے دعائے مغفرت سب سے بہترین دعا ہے۔ دنیا کے بادشاہ میں اور کائنات کے بادشاہ میں کتنا فرق ہے کہ دنیا کا بادشاہ کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا اور کائنات کا بادشاہ ہر لمحہ ہر وقت اپنے بندے کا منتظر رہتا ہے کہ کب میرا بندہ آئے اور توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور وہ اسے اس پر کھول دے، اس سے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ماہ رجب کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رسی قرار دیا ہے، بس جو شخص اس کے ساتھ متمسک ہو جائے تو مجھ تک پہنچ جائے گا۔ کیا عظیم رحمت ہے اس رب کی، وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس تک پہنچ جائے، اپنے رب کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے اس نے ہمیں رجب، شعبان اور رمضان جیسے بابرکت مہینے بھی عطا فرمائے جن میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی، جس میں وہ توبہ و استغفار کو قبول کرتا ہے، جہاں ایک نیکی کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ وہ تو اتنا کریم ہے کہ بندے کو نوازنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔
یہ تو بندہ ہی ہے جو دنیا کی محبت میں اتنا گم ہو گیا ہے کہ اسے اپنے رب کا لطف و کرم نظر ہی نہیں آتا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رجب ایک عظیم مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اے غافل بندے، اب تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا، تیرے سال بھر کے گناہ مٹائے جا سکتے ہیں اگر تو ارادہ کر لے تو۔ رسول خدا نے ماہ رجب کے روزے کی فضیلت کو یوں بیان فرمایا، بہشت میں ایک ایسا محل ہے جس میں صرف ماہ رجب کے روزے رکھنے والے جائیں گے۔ ہم دنیا کے محلات حاصل کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں اور پھر بھی کئی بار کئی لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اور جنت کے محلات آسان عبادتوں کے عوض دیے جا رہے ہیں، بانٹے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس سنہری موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہو سکے تو پورے مہینے کے روزے رکھیں، ممکن نہ ہو تو جمعرات، جمعہ، ہفتہ روزہ رکھیں، کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ خدا 900 سال کی عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے ماہ رجب کے روزے کی فضیلت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور جو شخص اس ماہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا تو وہ اس نہر سے سیراب ہوگا۔ ہمیں دنیا کی غذاؤں سے، مشروبات سے کتنی رغبت ہے، مگر یاد رکھیں جنت کی غذا یا جنت کے مشروبات کا ذائقہ دنیا کے مشروبات سے کہیں بہتر ہے۔ اس لیے ممکن ہو تو ماہ رجب میں روزے ضرور رکھیں۔ رسول خدا نے لیلۃ الرغائب کی فضیلت میں کچھ یوں فرمایا، ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ سے غفلت نہ برتو، کیونکہ یہ ایسی رات ہے جس کو فرشتے لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ یہ نام اس لیے اس رات پر رکھا گیا ہے کہ جب اس رات کا تھوڑا سا حصہ گزر جائے، آسمان اور زمین میں کوئی بھی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا مگر یہ کہ وہ کعبہ اور اس کے اطراف میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، جو بھی چاہتے ہو مجھ سے مانگو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہماری حاجت یہ ہے کہ تو رجب میں روزہ رکھنے والے افراد کے گناہوں سے درگزر فرما، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے ایسا ہی کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی 27 رجب کو روزہ رکھے گا خدا اسے 70 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے ہمیں اہتمام کے ساتھ 27 رجب کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں آنے والی شب جمعہ کی فضیلت کو محسوس کر کے نماز لیلۃ الرغائب کو انجام دینا چاہیے۔ آخر میں بس اتنا عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اس بابرکت مہینے میں ہمیں اپنی دعاؤں میں اپنے دوستوں، رشتہ داروں، محلے داروں، اپنے مرحومین اور عالم اسلام کی بھلائی اور آپس میں اتحاد کی دعائیں ضرور کرنی چاہیے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا کریں تاکہ یہ زمین امن و امان کا گہوارہ بن سکے۔ آمین۔ خدا حافظ۔